السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے دین اسلام کی بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آج کا میرا تقریر کا عنوان ہے عورت کو جنت سے محروم کر دینے والے اعمال، جیسا ہی اس عنوان کو سنتے ہی شاید ہم تمام خواتین چونک گئے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر خواتین کے تعلق سے کہ ہم خواتین کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کچھ ایسے اعمال ہے اگر ہم ان اعمال کو نہ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو جنت کا راستہ ہے، جو ہم جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ، اس جنت سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں اس عنوان پر آپ تمام کے سامنے گفتگو کروں گی۔ عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب العالمین ہیں، جس کا مطلب ہے کائنات میں صرف ہم اس دنیا کی بات نہیں کر رہے بلکہ پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے انسان کی، جانور کی، یعنی کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو پالنے کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے، اور اس اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے سب سے بہترین مخلوق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانور ہے، شیاطین ہے، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن جو سب سے بہترین مخلوق جسے کہا ہے کہ وہ انسان ہے، انسان ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں پالتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دیتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے انسان دنیا میں موجود ہیں، کئی سارے ایسے انسان ہیں جس کو قرآن کی ہدایت نہیں ملی، یعنی کہ قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کو مانتے ہوئے بھی غیر اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ اللہ کو جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم تمام توحید پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، اگر کائنات میں جتنے بھی سمندر ہے ان تمام سمندر کو سیاہی، یعنی کہ جو انک ہوتی ہے،
سارے سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور جتنے بھی درخت تھے ان تمام کو قلم بنا دیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کا 1% بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ یعنی کہ سمندر دیکھیے، اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سمندر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ وسیع دکھتا ہے، تو پورے کائنات کے سمندر کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور جتنے بھی ہم درخت دیکھتے ہیں وہ درخت کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھتے بیٹھے، اس تعریف کا ایک حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں کہ ماں کی محبت دنیا میں بہت زیادہ دکھتی، ماں سے زیادہ محبت شاید ہمیں کسی کی نہیں دکھتی۔ ماں کی جو ممتا ہے، ماں کی جو تڑپ ہے ہمیں بہت زیادہ دکھتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ تو کئی ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت ہم انسان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، مطلب جو ماں کا اپنی اولاد سے محبت، شوہر اپنے بیوی سے محبت، بیوی کا اپنے شوہر سے محبت، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں جو محبتیں ہیں وہ صرف اور صرف 1% محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے 99% یعنی 99% روز قیامت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ جب ہمارے نام اعمال میں کمی پیشی ہو جائے گی تو اس 99% محبت انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں انشاءاللہ وہ شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے درود اور سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ایک بہترین نبی بنایا ہے اور ہم تمام کو ان کے امتی بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ، اور یہ ایسے نبی ہے جس کے تعریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس کی تعریف میں تمام انبیاء یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہم امتی، یعنی کہ خواہش یہ ہے کہ اگر ہم امتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت پرسکون، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے رات رات بھر عبادت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سج جاتے اور وہ اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا 1% بھی حق ادا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے نبی یعنی کہ 1400 سال پہلے ہم امتیوں کے بارے میں سوچ کر اللہ کے سامنے دعا کر رہے، آج ہمارے سامنے قرآن جیسی مقدس کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات صحیح بخاری احادیث کی شکل میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہم روز محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا صورت دے کر جائیں گے؟ اگر ہم ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہمارے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو سنت ہے، اس داڑھی مبارک کو کٹ کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈالتے۔ کیا یہ ہماری محبت ہے؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام پر اتر جائے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کریں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عمل کریں، ہر چھوٹی سنت پر ہم عمل کریں گے، تبھی ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ جیسا کہ میری تقریر کا عنوان عورت کو جنت سے محروم کرنے والے اعمال ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ عورت کا مطلب کیا ہے۔ عورت ایک عورہ لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانکنا، پردہ کرنا۔ تو عورت کا مکمل مطلب یہ ہے کہ پردہ کرنے والے، ڈھانکنے والے۔
تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے خواتین کو خاص طور پر ایک لقب دیا ہے، وہ لقب ہے نساء، یعنی کہ عورت۔ عورت کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھنا، چھپا کر رکھنا، کیونکہ یہ ایک بہت بہترین، قیمتی، اسپیشل چیز ہے، اس وجہ سے اسے چھپایا گیا ہے لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی بری نظروں سے ہم عورتوں کو چھپایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم تمام خواتین ہیں، آپ لوگ جواب دینا، ہم تمام خواتین ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں، جو ہم زیورات پہنتے ہیں، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، تو ہم انہیں کیا کرتے؟ اسے محفوظ کر کے اندر تجوری یعنی کہ الماری کے لاکر میں رکھتے ہیں۔ صحیح ہے بات یہ؟ ہم گھر کے کسی شیلف میں یا کسی چیئر پہ یا کسی ڈرائنگ روم میں، کسی ہال میں نہیں پھینکتے، بلکہ اسے ایسی جگہ محفوظ کیا جاتا ہے، ایسی جگہ محفوظ کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈر نہ ہو کہ وہ چیز گم جائے۔ بہت اچھی جگہ اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عورت کو، خواتین کو بہت زیادہ اسپیشل بنایا ہے، بہت زیادہ اسپیشل بنایا ہے۔ اس وجہ سے عورت کو لوگوں کی بری نظر سے، عورت کو لوگوں کی بری نظر سے، نگاہوں سے بچانے کے لیے اسے پردے کا اہتمام کا حکم دیا ہے، اور ہم تمام خواتین کو اللہ کے اس حکم پر راضی ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں، قرآن مجید میں چوتھی سورہ نمبر 4، جس کا نام ہے نساء، اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ایک سورت عورت کے نام سے نازل کیا ہے۔ نساء کا مطلب ہے عورت۔ تو اللہ رب العالمین نے، دین اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے عورت کو بہت زیادہ اہمیت والی چیز بنائی ہے۔ اس وجہ سے اسے اسپیشل چیزیں یعنی کہ پردے کا اہتمام کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن میں عورت کے نام سے سورت نازل کی ہے۔ قرآن میں ایسی کئی صورتیں ہیں خاص طور پر عورت کی تربیت کے بارے میں، عورت کے معاملت داری کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، اور سورہ احزاب ہے۔ ان تمام صورتوں میں عورت کے مکمل جتنے، چاہے وہ نکاح کے مسائل رہے، حیض کے مسائل رہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان تمام صورتوں میں رکھا ہے۔ تو عورت کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ جیسا ہی عورت کی اہمیت بتائی گئی ہے تو ذمہ داری بھی آ گئی ہے، ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر کیا بتایا گیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ فرض ہے۔ کیوں بتایا گیا ہے فرض؟ علم کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے کہ وہ پڑھنا بے حد ضروری ہے؟ اگر نہ پڑھیں گے تو اس کی پوچھ ہے۔ کیوں بتایا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ وجہ ہوگی نا؟ کیا ہے وجہ؟ جینے کا طریقہ، یعنی کہ زندگی میں ہم جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، وہ تعلیم کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مثال، اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہم گناہ کرنے جاتے، وہ علم کی وجہ سے ہم اس گناہ کو پہچانیں گے اور گناہ سے رک جائیں گے۔ یہ ہے علم کی اہمیت۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، گناہ کو بھی ہم نیکی سمجھیں گے، ہے یا نہیں؟ بولیے آپ لوگ۔ گناہ کو بھی ہم نیکی سمجھ کے کرتے جائیں گے، غلط کو بھی ہم اچھائی سمجھ کر کریں گے، اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے، برائی کو بھی اچھائی سمجھیں گے۔ تو علم ایک ایسی چیز، ایسی مقدس چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان میں تبدیلی پیدا ہوتی، انسان میں اچھائی اور برائی کا فرق کرنے والا انسان بنتا ہے۔ اور خاص طور پر میرا نظریہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ خواتین کو علم کے میدان میں آگے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر میں اس بات پہ بہت زیادہ تفرغ رکھتی ہوں، بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ خواتین میں
علم کی بیداری لانا بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین صرف گھر کو نہیں بلکہ وہ پورے خاندان کو تربیت دیتی ہے۔ خواتین کے ذریعے سے خاندان و خاندان میں تربیت یافتہ بنتی ہیں، کیونکہ جب وہ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ جب لڑکی نکاح کرتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے، اور جب وہ لڑکی ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں یہ، کتنے پیارے احادیث ہے۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو باپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ، کتنی اہمیت والی بات ہے۔ یعنی کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، صحابیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کے پاس یعنی کہ 3 لڑکیوں کا ذکر آیا ہے، کیا لڑکیوں کی تربیت کرنے سے کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 لڑکیوں کی تربیت کرتا ہے، اچھی طریقے سے اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے اور اس کا نکاح کرتا ہے، تو وہ جنت میں اور وہ اس طریقے سے رہیں گے۔ یعنی کہ 2 انگلیوں کو آپس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کر بتائیں کہ میں اور وہ شخص اس طریقے سے رہیں گے۔ تو صحابیات پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 لڑکیوں کے والد کے لیے بھی یہی ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، جس کے پاس 2 لڑکیاں ہیں اور اس نے اس کی تربیت صحیح طریقے سے کی اور اس کا نکاح کیا، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی، وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ صحابیات کہتے ہیں کہ اگر ہم سوال کرتے کہ ایک لڑکی، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہاں ہوتا۔ کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے فیل کرنا چاہیے کہ ہم تمام خواتین ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہمارے والد محترم کو جنت میں جانے کا راستہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے جب لڑکی نکاح کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے۔ آدھا دین یعنی کہ 100% میں سے 50% اپنے شوہر کا وہ آدھا دین مکمل کرتی ہے، اور 50% وہ یعنی کہ دین اسلام پر عمل کر کے وہ 100% کر لے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب وہ بچے کو یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس ماں کے قدموں کو اللہ رب العالمین نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ یہ ہم خواتین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کی اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے، تو ہمیں ان تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس لقب کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس لقب کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کریں گے کیا تم نے اس کا حق ادا کیا، تو کیا ہم اس کے جواب دہ بنیں گے یا نہیں؟ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملنے کے بعد، یعنی کہ خواتین کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے، سب سے پہلی بات عورت کا مطلب ہے ڈھانکنا، پردے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے نام سے مکمل ایک سورت نازل کی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو جنت میں لے جانے کا اسباب بنتی ہے۔ جب اپنے وہ شوہر کے پاس نکاح کر کے جاتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں اب ہمارا جو عنوان ہے کیا بتایا گیا ہے؟ ایسے اعمال جس کی وجہ سے خواتین کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر تعریف بھی کی جا رہی عورت کے بارے میں، پھر ایسے کیا اعمال ہے جس کی وجہ سے خواتین کو محروم کر دے رہے؟ کیا ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے خواتین کو جنت سے محروم کر دیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ محروم کا مطلب کیا ہے؟ جنت سے نکال دیا جا رہا۔ کیا ہے وجہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 252، جس میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے 5 وقت یعنی کہ جو فرض نماز ہے، 5 وقت کی نماز
نمازیں ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. یہ 4 ایسے اعمال ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اگر ہم ان باتوں پر، اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں جنت سے محروم کر دیا جائے گا. سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ 5 وقت نماز جو فرض ہے. کیا ہے سب سے پہلی نماز؟ آواز آنا آپ لوگ کی، جواب دینا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر. اس کے بعد عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 وقت نماز ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے. اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے تو نماز معاف ہے. اس کے علاوہ ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے. دوسری حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا. رمضان کے جو روزے ہیں وہ کیا ہے؟ فرض ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ رولز بتائے گئے ہیں. جو بیمار ہے، جو حیضہ والے ہیں وہ بعد میں تعداد مکمل کرے، اور جو بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے ایک الگ رولز اور کنڈیشنز بتائے گئے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے اپنے عزت کی حفاظت کرنا. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی سارے لڑکیاں، خواتین. الحمدللہ میں ایڈوکیٹ ہوں، میں اور میرے شوہر دونوں بھی ایڈوکیٹ ہیں. ہم لوگ کاؤنسلنگز کرتے ہیں، یعنی کہ میٹریمونیل کاؤنسلنگز، بہت زیادہ کیسز دیکھتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر جو خلا اور طلاق کے جو کیسز آ رہے ہیں ان تمام کو دین اسلام کی روشنی اور ہندوستانی قانون کے تحت کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور 100% ہماری کوشش یہ رہتی کہ ہم ان کو ملائیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو نا اتفاقی، جو ٹوٹنے پہ ہے، ان کو ہماری کوشش یہ رہتی کہ ہم ملائیں. تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے. میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے عزت کی حفاظت کرے. اگر آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ بولوں گی تو آپ لوگوں کے آنکھ سے آنسو بھی چلے جائیں گے، آپ لوگوں کے جسم پہ رونگٹے بھی ٹھہر جائیں گے، اور آپ لوگ غور و فکر کرنے لگیں گے کہ آج ہمارے مسلمان امت کی حالت یہ ہے. کیا آج ہمارے مسلمان کی خواتین ایسی ہو گئی ہے کیا؟ ہم اپنے آپ میں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے. نکاح ہو گیا، بچے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. میں شادی شدہ عورتوں کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں. میں لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ شادی شدہ عورتوں کی میں یہ بات کر رہی ہوں. ان لوگ کی شادی ہونے کے بعد، بچے ہونے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ اپنے افیئرز رکھ رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھ رہے ہیں. وہ آج کل جابز کا سلسلہ چل رہا ہے، آن لائن جابز، امیزون، فلپ کارٹ، معلوم ہے شاید آپ لوگوں کو، گھر میں بیٹھ کے جاب کرنا. ایسے کیسز آئے، آپ لوگ یقین نہ مانیں گے. جب میں سنی تو میرے آنکھ سے آنسو چلے گئے کہ ہماری امت کی بہنیں، ہماری امت کی مائیں کہاں پر جا رہی؟ ہمارے نبی کے تعلیمات کیا ہے، ہمارے صحابہ اور صحابیات کے تعلیمات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور ہماری امت کی بہنیں کہاں جا رہی ہے. یقین مانیے آپ لوگ، امیزون پہ جو آن لائن گھر میں بیٹھ کر جو لڑکیاں، جو عورتیں اپنے شوہر کی مدد کرتے بول کر جو جاب کر رہی ہے، اپنے ٹی ایل یعنی کہ اپنے ٹی ایل سے بات کرنا ہے، میٹنگ کرنا ہے بول کر اس کے ساتھ افیئرز چل رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ وہ بار بار ایک لڑکی کا ذکر، کچھ دن پہلے ایک کیس آیا تھا میرے پاس کہ وہ لڑکی بار بار اپنے شوہر سے خلا کا ڈیمانڈ کر رہی. حالانکہ میاں اور بیوی میں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے کہ خلا طلاق تک معاملہ ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ خلا طلاق تک بات چلی جائے. لڑکے کو کچھ پہلے جاب تھی، جاب چلے گئے، پھر لڑکا کوشش کر رہا تھا باہر جانے کے لیے، تو لڑکی بولی کہ میں کچھ سپورٹ کرتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں. تو لڑکے نے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ کرو.
اب لڑکا اپنی جاب ڈھونڈنے میں کوشش میں لگا ہوا ہے، یہاں پر بیگم کیا کر رہے بولیے، جاب تو کر رہے مدد کر رہے بول کر، وہاں پر ٹی ایل سے افیئر چل رہا ان کا. کچھ دنوں میں شوہر سے ڈیمانڈ کر رہے کہ مجھے خلا چاہیے. شوہر پریشان کہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، طلاق خلا کیا ہے یہ. لڑکا پریشان، نہیں میرے کو ڈیورس ہونا، تم طلاق دیتے یا میں خلا لوں. لڑکا پریشان، لڑکے کے گھر والے پریشان. وہ لڑکا کیس لے کر آیا، ایسا معاملہ ہے. پھر لڑکا جا کر ایک دم، لڑکی ان کے گھر میں تھی، والدہ کے گھر میں تھی، سڈن گھر میں جا کے فون کھینچے تک قصے کہانیاں پورے معلوم ہوئے. تو ایسی اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ایک کیس کا ذکر کری، کئی سارے ایسے ہزاروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے کہ نکاح ایک کے ساتھ، بچے ایک کے ساتھ، پھر بھاگنا کسی ایک کے ساتھ پلاننگ کر رہی. اور ایک ایک کیس سنیے آپ لوگ اور پریشان ہو جائیں گے. یہ تو بہت قریبی کیس، بہت یعنی کہ میرے قریبی جان پہچان میں ہے. لڑکی یعنی کہ تیسرے بھائی کی بیوی، سب سے چھوٹے دیور جس کا نکاح نہیں ہوا، آلریڈی وہ لڑکی کو 2 بچے ہیں، دیور کے ساتھ بھاگ گئی. 1.5 سال سے پلاننگ کر رہی تھی. دونوں مل کے پورا گولڈ لے لیے، گاڑی بیچ لیے، نکل کے بھاگ گئے، چلے گئے. بڑے بچے کو شوہر کے پاس چھوڑ دی. پہلے کے شوہر کو چھوٹا بچہ بالکل 6 مہینے کا تھا، بچے کو لے کے بھاگ گئے. اب کیا بولتے بولو آپ لوگ، ہماری بہنیں کہاں جا رہی، ہماری مائیں کہاں جا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج امت کو پریشان اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صرف لا علمی کی وجہ سے. اگر اس کے پاس علم ہوتا، ماں اسے تربیت دیتی، اسے سمجھاتی، اسے بتاتی، تو کیا یہ حادثہ پیش آتا؟ ہرگز نہیں آتا. لا علمی کی بنیاد پر یہ کیسز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. چوتھا بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا. ہم تمام خواتین ہیں الحمدللہ، تو شوہر کے اطاعت کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خاتون اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو سکتی ہے. ہم خواتین الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتے، اللہ کے کرم سے رمضان المبارک کے روزے رہ جاتے الحمدللہ. اور جہاں تک عزت اور آبرو کی بات ہے، جس کے پاس علم ہے وہ بھی اپنے آپ کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے. لیکن یہ چوتھا بہت زیادہ اہمیت والا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے میں بہت زیادہ خواتین فیل ہو جاتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ لوگ جواب دینا. کیا ہم اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ نیند آ رہی کیا سب کو؟ کیا ہم اپنے شوہروں کی ہی اطاعت کر رہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنے بیوی ہونے کا حق ادا کر رہے یا نہیں؟ انشاءاللہ نہیں. اب تک کرے یا نہیں کرے؟ شوہر کی اطاعت میں کئی سارے احادیث بتائے گئے ہیں. ہم جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کریں گے ہم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ہم جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کریں گے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے. جنت میں جانے کے لیے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہمارے اوپر فریضہ ہے. شوہر کے اطاعت میں بہت سارے احادیث بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں حتیٰ کہ یہ ذکر بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تھا تو میں اجازت دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن یہ حکم نہیں ہے. رہتا تھا تو بولے. اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. کائنات میں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن جہاں پر اطاعت کی بات کی جا رہی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سجدے کا اگر حکم ہوتا اللہ کے بعد میں یہ اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے. صرف اور صرف خواتین کی بات نہیں، یہاں پر شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیویوں کی عزت کرے، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رہے، اپنے بیویوں کی ذمہ داری جو بھی ہے، چاہے وہ کپڑے کی رہیے، طبیعت کی رہیے، جو بھی عورت کو جو نیڈ رہتی کہ شوہر کا بھی یہ حق ہے، یہ فریضہ ہے کہ وہ پورا مکمل کرے. اور خواتین کے اوپر بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کا جو حکم ہے وہ حکم مانے. حتیٰ کہ اگر شوہر یہ کہے کہ میرے اجازت کے بغیر آپ کے والد اور بھائی بھی گھر میں نہیں آنا، تو یہ حکم بھی ہے. شوہر بولے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ میری غیر موجودگی میں آپ کے والد اور بھائی گھر میں نہ آئے، تو آپ کے بھائی اور والد کو رکانے کا حکم ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے شوہر کا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہروں کی اطاعت کرنے والے بنائے، شوہروں کا حق ادا کرنے والے بنائے، اور شوہروں کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے بیویوں کی اطاعت فرما برداری، ان کا حق ادا کرنے والے انہیں ہمیں بنائے. جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں معاشرے میں، خاص طور پر جو لڑائی جھگڑے کی جو بنیاد ہے عزت اور آبرو کی وجہ سے ہو رہی، عزت کی وجہ سے ہو رہی. بیوی کا کہنا ہوتا کہ شوہر ہماری عزت نہیں کر رہے، ہمارے گھر والوں کی عزت نہیں کر رہے، تو ہم بھی ان کی عزت نہیں کرتے، ہم بھی ان کے شوہروں کی عزت نہیں کرتے، ان کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ لوگ جواب دینا. میرے بیان کا کیا طریقہ ہے، میں بات کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دینا سوال کرے تو. لڑائی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہر بیوی کیا بولتی؟ آپ میرے امی کو نہیں پوچھے، ہمارے بھائی کو نہیں پوچھے، ہمارے بہن کو نہیں پوچھے، تو میں کو پوچھوں تمہارے اماں کو بہن کو؟ بولتے نہیں بولتے؟ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کی عزت کرے، ریسپیکٹ کرے. لوگوں کے سامنے بیوی کو گالی گلوچ کرنا، اس کی عزت نہیں کرنا، اس کی ریسپیکٹ نہیں کرنا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل جاہلانہ صفت ہے، یہ جاہلانہ صفت ہے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے، شوہر کے ماں باپ کی عزت کرے، شوہر کے بہنوں کی عزت کرے. کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ ساس سسروں کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے. اسلام میں ہے اتنے ساس سسروں کی خدمت کرنا، تو لہٰذا ہم نہیں کرتے. یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام میں بالکل ساس سسروں کی خدمت کرنا ہے. ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو پڑوسی کا خیال کرنے کا حکم دیتا. یہ تو آپ کے شوہر کی جنت ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ شوہر کو راضی کرنا ہے. شوہر کو راضی کیسا کرتے؟ شوہر کے ماں باپ کو خدمت کر کے ان کو خوش کریں گے تو شوہر راضی ہوتا. شوہر راضی جب ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. آسان فارمولا ہے نا جنت میں جانے کا. آسان فارمولا شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، ان کو اچھے طریقے سے ان کا خیال کرنا. جب شوہر کے ماں باپ کا ہم خیال رکھیں گے تو شوہر کی جنت تو ان کی ماں باپ میں ہے، اور ہماری جنت شوہر کو راضی کرنے میں ہے، شوہر کی اطاعت میں ہے. تو جب ہم اپنے شوہر کو اطاعت کریں گے، شوہر کو راضی کریں گے تو جنت میں جائیں گے. فارمولا ہے یہ. شوہر کے ماں باپ کو پوچھیں گے تو شوہر کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں. تو کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کو نہیں پوچھنا، عزت نہیں کرنا، خدمت نہیں کرنا. یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل آپ کے ماں باپ کیسے ہیں، آپ کے شوہر کے ماں باپ ویسے ہیں. آپ کے لیے آپ کے ماں باپ جتنے اہمیت والے ہیں، آپ کے شوہر کے لیے ان کے ماں باپ اتنے ویسے ہی اہمیت والے ہیں. اگر آپ شوہر کے قریب جانا چاہتے ہیں تو ان کے ماں باپ کا خیال رکھو. آپ شوہر کے قریب ہوتے ہیں، شوہر کے قریب ہوتے ہیں. اور دین اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو ہر کسی کے خیال رکھنے کے بارے میں تاکید کرتا ہے. یہ تو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہے. خدمت، لوگ بولتے کہ خدمت کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ خدمت اسے کہتے ہیں جو بستر پر ہے، جو بالکل اٹھ نہیں سک رہے، جس کو کھانے پلانے کی ضرورت پیش آ رہی، اسے خدمت بولتے. ہم صرف گھر میں پکا کر
किचन में रख दिए और सास ससुर अपने हाथ से डालकर खा रहे, उसे खिदमत नहीं बोलते। आप अपने शौहर और बच्चों के लिए कर रहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पका रहे, उसमें गलत बात नहीं है, तो ये गलत चीज नहीं है। बड़ों की दुआ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाए तो मिल जाता, जब हम बीमार होते हॉस्पिटल में लेकर गए तो इलाज हो जाता, लेकिन जो दिल से जो दुआ निकलती ना, उनको खुश करने से ही निकलती। सही है या गलत है? यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सास ससुरों के साथ रहते और उनकी खिदमत करते? कौन भी नहीं करते। एक ही हाथ उठा, दो उठे, 3 4 5 6, उसके अलावा कौन भी नहीं रहते ससुराल में? जवाब दियो, कौन भी नहीं रहते सास ससुरों के साथ? तो अच्छा रहना अच्छे लोगों की निशानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात कैसे थे? गैरों के साथ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत ऐसी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये को, उनके अखलाक को देखकर कई सारे लोग इस्लाम कबूल करे। तो हमारी भी पर्सनालिटी ऐसी हम बनाना चाहिए कि लोग हमसे मुतासिर हो, लोगों को ऐसा दिखना कि ये नबी के उम्मती है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, इनमें ये क्वालिटीज नजर आ रही, हम अपने आप को वैसे तैयार करें। तो बहरहाल सास ससुरों की खिदमत करना बहुत बेहतरीन ये सिफत है, हमारे ऊपर ये फरीजा है कि हम उनकी खिदमत करें। आजकल प्रॉब्लम्स क्या हो गए, जो जिम्मेदारी और हुकूक की जब बात आ रही है शौहर और बीवी के ताल्लुक से, तो बीवी या शौहर दोनों ये कर रहे कि पहले हुकूक अदा करो, यानी कि जो हक है वो हक दियो बोल रहे, लेकिन जहां पर जिम्मेदारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही, दोनों भी पीछे हट जा रहे, चाहे वो शौहर हो या फिर बीवी रहो। तो जब हुकूक की बात की जा रही, अरे हमको तुम हक नहीं दिए, हमारा मेरा ये हक है, तुम्हारा ये हक है बोल रहे, लेकिन जो जिम्मेदारी है शौहर की इताअत करना, शौहर के साथ अच्छा रहना, शौहर के सामने अच्छे से पेश आना, जब ये काम की बात कर रहे वो कुछ भी नहीं कर रहे, जब हक की बात कर रहे हक अदा नहीं कर रहे बोलकर ऐसी बात कर रहे, तो जो औरत बिला वजह खुला का डिमांड करती है, जो औरत बिला वजह खुला के बारे में अपने शौहर को कहती है कि मुझे खुला दे दो, ऐसी औरत जन्नत से महरूम रहेगी। समझ में आई बात? ऐसी औरत जो बिला वजह ये कहती है कि मुझे खुला चाहिए, तो ऐसी औरत के लिए जन्नत से महरूम किया जाएगा। ऐसी औरत जो नमाजों की पाबंद नहीं है, उसे जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। ऐसी औरत जो रमजानुल मुबारक के रोजे नहीं रखती है, ऐसी औरत को जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। ऐसी औरत जो अपने इज्जत की, आबरू की हिफाजत नहीं करती है, उसे जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें तमाम का हुकूक अदा करने वाला बनाए। उसी तरीके से हम देखते हैं अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई है, और यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हम सोच रहे कि सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब औरत के अंदर माँ के अंदर जब बच्चा होता है, जो बच्चा माँ के पेट में होता है, अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे को माँ के पेट के जरिए से खाना पीना, यहाँ तक के ऑक्सीजन भी अल्लाह ताला देते हैं। और जब तक बच्चा होश में नहीं आता, जब तक उसे अक्ल नहीं आती, अल्लाह ताला उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। जैसा ही बच्चे को अक्ल आ जाती है, उसके बाद अल्लाह ताला उसके ऊपर हुकूक देते हैं। क्या है वो हक? कि तुम अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। ये अल्लाह ताला लोगों को हुकूक देते हैं।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی ریسپانسبلٹی اور حقوق کے بارے میں بتایا ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی ایک دوسرے کی ریسپانسبلٹی، پھر حقوق کی بات آتی ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں گے تبھی وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں گے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 301. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خواتین صدقہ دو کیونکہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے. صحابیات نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، کیونکہ تم لوگ بار بار کوستی اور بدوا دیتی ہو. اور آگے بتایا ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ اے خواتین تم صدقہ دو. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ بددعا دینا، بار بار کوسنا. خواتین میں ہم یہ صفت دیکھتے ہیں کہ خواتین کثیر تعداد میں جب بچے ہیں، شوہر ہے یا سسرالی جھگڑے ہیں تو اس میں کیا کرتے؟ کچھ بھی ہوتے ہی بددعا دینا شروع کر دیتے. کیا رہتی؟ ایسا ہو جاؤ، ویسا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، تم ہمارے کو ستاؤ، اللہ تمہارے کو ایسا کر دو ویسا کر دو، بلکہ بددعا دینا شروع کر دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس گناہ کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. ایسے اعمال جس کے کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا جائے گا، تو یہ بار بار بددعا دینا، بار بار کوسنا، جس کی وجہ سے خواتین جنت سے محروم کر دی جائے گی. اور شوہر کی اطاعت کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. اگر ہم شوہر کی اطاعت نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے. ناشکری کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواتین سے اگر پوچھیں گے تو کیا تمہارے شوہر کچھ کرے کیا، کبھی یعنی کہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا تو نہیں کرے، تو شوہر بیوی بولتی کہ نہیں، انہوں ہماری زندگی میں ہمارے کو کچھ کرے ہی نہیں. یعنی کہ انسان 99% آپ کے لیے ہر چیز کرتا ہے، 1% ابھی کبھی نہیں کرا تو عورت کہتی کہ انہوں کچھ کرتے ہی نہیں. عورت میں یہ صفت رہتی. بولتے نا ہم عورت کیا کرے، کچھ کرتے نہیں آپ ہمارے لیے، آپ خالی اماں کے ہے، بہنوں کے ہے. اماں بہنوں کے پاس گئے تو تم خالی بیوی کے ہے بولتے نہیں بولتے. ماں کے پاس گئے تو بیوی کے ہے بولتے، بیوی کے پاس گئے تو اماں بہن کے ہے بولتے. تو شوہر کو سمجھنا، شوہر بیوی اماں اور بیوی کے بیچ میں بیچارہ پھنس جا رہا. ادھر بولے تو ادھر پرابلم، ادھر بولے تو ادھر پرابلم. لہٰذا مرد آدمی کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دے رہے. خواتین کو سمجھنا چاہیے. تو یہ اعمال میں سے یعنی کہ جہنم میں جانے کے اعمال میں سے یہ ایک عمل یہ ہے کہ ہم بار بار خواتین بار بار کوسنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی، اور شوہر کی ناشکری، شوہر کی عزت نہیں کرنا، شوہر کی اطاعت نہ کرنا، اس کی وجہ سے خواتین کی کثیر تعداد جہنم میں جا رہی ہے. موطا امام مالک کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 7. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت جالی دار کپڑے پہنتی ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہ سنے گی. جنت کی خوشبو 500 سال سفر کرنے کی دوری تک رہے گی. ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں خواتین کی یہ حالت، لڑکیوں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ جسم پر کپڑا پہنتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم پورا نظر آتا ہے. وہ کپڑا تو پہنتی ہے، اتنا باریک پہنتی ہے کہ اس کپڑے میں سے اس کا جسم نظر آتا ہے. وہ کپڑا ایسا پہنتی ہے کہ اس کا برقع، اس کا کپڑا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کا ہر ایک حصے کو وہ پہچان سکتے ہیں. تو ایسے خواتین کے لیے جو کپڑے چھوٹے پہنتے ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہیں، جو کپڑے باریک پہنتے ہیں، اپنے برقعے کو ٹائٹ پہنتے ہیں، ایسے عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے 500 سال جو انسان سفر کرتا ہے، وہ سفر کرنے تک بھی وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سن سکتی. 500 سال سوچئے، میں 5 یا
5 کی بات نہیں کر رہی ہوں، 500 سال ایک انسان ہے، 500 سال یعنی کہ ہماری زندگی تو 60 70 80 90 سال کی ہے، تو ایک انسان ایک 500 سال کا جو سفر کر کے جاتا ہے تو وہاں تک بھی اس کی خوشبو نہیں آتی. اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور ہم معاشرے میں آج اس کی حالت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، مسلمان غیر مسلمان تو غیر مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں، چاہے وہ برقعوں میں لے لیے آپ، برقعے ایک اتنے فیشنیبل بنا دیے گئے ہیں کہ وہ برقعہ نہیں بلکہ ایک فیشن دکھ رہا، وہ پردہ نہیں بلکہ ایک قسم کا فیشن دکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. شادیوں میں، ولیموں میں، دعوتوں میں کپڑے پہن رہے، ایسے کپڑے رہ رہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم یعنی کہ وہ کپڑا اتنا ٹائٹ فکس کرا ہوا رہتا ہے کہ انسان کا جسم کا اندازہ لگا دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. جنت سے محروم کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ جو خواتین، جو عورت جالی دار کپڑے پہنتی ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی وہ جنت سے محروم کر دی جائے گی. ابن ماجہ حدیث نمبر 1854، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگی. کتنی پیاری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ہے، اس عورت سے اس کا شوہر راضی تھا، خوش تھا، عورت نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اسے جنت ہے. شوہر کی اطاعت میں عورت کی جنت ہے، شوہر کی اطاعت میں عورت کی جنت ہے، شوہر کی ناشکری میں عورت کے لیے جہنم ہے. کلیئر ہے یہ پوائنٹ، کلیئر ہے. ایسے اعمال جس کی وجہ سے خواتین جہنم میں جائے گی، شوہر کی ناشکری کرنا، شوہر کی اطاعت نہیں کرنا، شوہر کا ناشکری پن کرنا، جس کی وجہ سے عورت جہنم میں داخل ہوگی. تو عورت کو خوش کرنے کی وجہ سے ہم خواتین، شوہر کو راضی کرنے کی وجہ سے ہم خواتین جنت میں انشاءاللہ، اگر ہمارے شوہر ہم سے راضی ہو گئے، اگر ہماری موت بھی واقع ہو گئی تو ہم انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. سورہ حجرات آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرو، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو. یہ ایک ایسی صفت ہے، شاید میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین میں بہت زیادہ لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا. سامنے ہنستے ہوئے بات کر رہے، وہ چاہے وہ رشتہ دار رہو، ننند رہو، بہاوج رہو، جٹھانی، دیورانی، یہ لوگوں میں بہت زیادہ چلتا. انہوں ہر تک ان کی شکایت کرنا، ساس بہو کی شکایت کر رہے، بہو ساس کی کر رہے، جٹھانی دیورانی کی کر رہے، دیورانی ننند کی کر رہے، پورے دیورانی جٹھانیاں مل کے ننند کی کرتے ہوئے بیٹھتے، ننند پورے بھاوجوں کی کرتے. ہوتا نا یہ معاشرے میں. تو غیبت ایسی خطرناک برائی ہے جس کی وجہ سے ہم خواتین جہنم میں چلی جائیں گے، جس کی وجہ سے یعنی کہ ایسے اعمال جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ ایک غیبت بھی ہے. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حقوق دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، ان تمام کو سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، چوری، چغل خوری، یہ جتنے بھی برائی ہیں اور ایسے اعمال جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو دنیا کی پوری طاقت بھی ایک جگہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت بھی
رہے تو بھی ہم یعنی کہ پریشانی اور اس میں ہی ملوث رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی ہر حال میں کرنا ہے. لوگوں کو ناراض کرے تو چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ہماری زندگی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنانا ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، عبادات میں نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں نہیں کرنا، اور معاملت داری میں شرک نہیں کرنا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اولاد کی صحیح تربیت کرنا. ان تمام اعمال ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت محمدیہ کے بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں جن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیے ہیں ان تمام پر عمل کرنے والا بنائے، اسی مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والا بنائے. میں مانتی ہوں کہ جب غصہ جب آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والے اور غصے کو کنٹرول کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ میں آج کے تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.